الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے
اپنے ساتھ تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ دعا کا رکھا ہے۔ دعا جب بندہ کرتا ہے تو اللہ سے اس کا ایک تعلق، ایک رشتہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ دعا کا لفظی معنی ہے پکارنا، بلانا۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ عام کسی سے بھی آپ کو کوئی کام ہوتا ہے تو جب تک اس سے بات نہیں کرتے، جب تک اس کے پاس جاتے نہیں ہیں تو کام نہیں ہوتا۔ تو خالق کائنات بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والی ذات ہے، اور اپنے سے پکارنے والوں کو، وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں، ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ خالق کائنات نے جو اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں ان کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ فرما دیں میں قریب ہوں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی سے کام ہو دنیاوی اعتبار سے، معلوم نہیں کہ وہ ملے نہ ملے، اس سے ملاقات ہو نہ ہو، اس کے پاس جائیں وہ آگے اس سے ملا جا سکے یا نہ جا سکے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جو ایسی ہو سکتی تھی کہ جن کی وجہ سے بندے کا ایک کام رکاوٹ اس کے اندر آ سکتی تھی، اللہ نے اس کی نفی فرما دی۔ ایک تو بات یہ کہ خالق کائنات سے جو بھی مانگنے والا ہوگا، سب سے پہلا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، وہاں سے اگر اس کو تھوڑا چاہیے، جتنا چاہیے وہ لے سکتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جس سے مانگا جا رہا ہے یعنی اللہ کی ذات سے، تو بندے کو جتنا چاہیے وہاں سے اتنا مل نہیں سکتا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے اوجھل ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یعنی خالق کائنات، اب دو چیزیں ہیں، فرض کریں آپ کسی سے چیز مانگتے ہیں، وہ آگے سے سویا ہو یا آپ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو پھر مانگنے والے کے لیے اس میں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی ہر وقت وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہنے والا ہے۔ تو لہذا خالق کائنات اس سے جو بھی مانگے گا، ایک تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ میں دور نہیں ہوں، تمہیں میرے سے مانگنے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑے گا، میرے سے مانگنے کے لیے تمہیں کوئی دور دراز کوئی وسائل اختیار کر کے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیں میں قریب ہوں۔ اور قریب بھی اللہ کتنا، اللہ نے اپنے قرب کے بارے میں فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندوں کے ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ اندازہ کریں، شاہ رگ ہوتی ہے، باقی جسم کے حصوں میں سے کوئی اگر کوئی ہو بھی جائے مسئلہ تو نظام چلتا رہتا ہے، لیکن شاہ رگ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کٹ جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا خالق کائنات نے انسان کے بدن کے اندر جو اہم حصہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اقربو کا لفظ اللہ نے فرمایا، یہ نہیں کہ اتنا قریب ہوں جتنی تمہاری شاہ رگ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اقربو، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب زیادہ اللہ کتنا قریب ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق بندے کے ساتھ قرب قائم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جب بندے کو عطا کرتا ہے تو اس کو دیتا ہے جب وہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اس کی آپ ایک مثال دنیاوی لحاظ سے سمجھیں کہ بچہ جب روتا ہے، مطلب گھنٹہ روتا رہے، 2 گھنٹے روتا رہے، اس رونے سے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مطلب وہ رو رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے، آوازیں نکالنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ خالی رہے گا، لیکن اس کا وہ گڑ گڑاہٹ، اس کی وہ چیخ و پکار، اس کا رونا دھونا وہ چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ سے، اس کے رونے دھونے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کی والدہ بچے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب بچہ روتا ہے اس کی والدہ کی توجہ بچے کی طرف ہو جاتی ہے۔ جب بچے کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ اس کو دودھ پلاتی ہے جس سے بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے بھی دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو جتنا بھی نیکی کا کام کر لے، جتنا بھی کوئی نیک ہو جائے، لیکن اس ہر نیک کی بخشش بالآخر اللہ کے فضل پر ہوتی ہے۔ ساری زندگی انسان ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے وہ عبادت کرتا رہے، وہ کہے کہ میں بخشا جاؤں گا، پھر بھی اس کو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے فضل کو متوجہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کے اندر وہ تو اثر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں۔ نماز ویسے بھی ہم تو نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی صحیح رکوع و سجود وغیرہ سب کچھ کر کے بھی پڑھ لے اور کہے کہ میں ان نمازوں کی وجہ سے بخشا جاؤں گا تو ممکن نہیں ہے۔ پھر بھی نماز اللہ کا حکم ہے، اس نے پڑھنی ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس نے یہ ساری تابعداری اللہ کی کرنی ہے۔ تو اس کے باوجود اس کی بخشش کا سبب جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ روزہ رکھنے والا دن بھر پیاس بھوک کے ساتھ گزارے، لیکن یہ روزہ کا عمل جو ہے اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ تو لہذا انسان زندگی کے اندر جو بھی نیکی کا عمل کرے، وہ نیکی کا عمل اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے، اور بندے کی بخشش جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی زندگیوں کا جو اللہ نے احوال قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ربنا تقبل منا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تو ہماری طرف سے یہ جو ہم نے کام کیا اس کو قبول کر لے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی نماز تو پڑھ لی، نماز کے بعد اب دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیکی کا عمل کرنے کے بعد پھر اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، اس کی تعلیم اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کو بنایا۔ بنانے کے بعد پھر یہ نیکی کا عمل تو تھا، دیکھیں پوری دنیا کے لیے اللہ نے اس کو مرکز بنایا۔ پوری دنیا کے آج بھی مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک سمت کے طور پر اللہ نے اس اپنے گھر کو مرکز بنا دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مثابۃ للناس و امنا، ہم نے اس کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور اس کو جائے امن بنایا۔ یعنی یہاں جنگ و جدل نہیں، یہاں لڑائی جھگڑا نہیں۔ جیسے حج کرنے والوں کو بھی، عمرہ کرنے والے بھی جب جائیں تو اللہ نے ان کے لیے رہنمائی کی ہے۔ جہاں پر 2 اور باتیں وہاں پر ولا جدال، کہ تم جب یہاں جاؤ تم عمرہ کرو یا حج کرو، تم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اس گھر کے اندر تم نے جو ہے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنا ہے، یہاں کوئی جھگڑے سے کام نہیں لینا۔ تو لہذا یہ گھر اللہ کا ایسا جو لوگوں کے لیے مرکز ہے اور ہر قسم کے امن کا بھی مرکز ہے، تو اس امن والے
اور لوگوں کی سمت کے طور پر ایک مرکز کو جب تعمیر کیا گیا تو یہ کوئی معمولی نیکی تو نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اس نیکی کو ہماری طرف سے قبول کر لے۔ تو لہذا جب بھی کوئی بھی نیکی کا عمل کیا جائے، خواہ وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز ہے، قرآن پڑھنا ہے، کسی اور نیکی کا عمل کرنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، یا آپ دیکھ لیں ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل ہو، اس نیکی کے عمل کے بعد اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے اپنا جو ہے وہ ایک تعلق بنانا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیونکہ نیکی کا عمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف اس کی قبولیت کے لیے متوجہ ہونا، یہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ دیگر دعائیں بھی دیکھیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کی کہ یا اللہ جو اہل مکہ ہے ان لوگوں کو تو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والے جو ہوں گے اللہ تو انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے کونے کونے کا پھل جو ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اسی طرح دعا کی کہ یا اللہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ یہاں پر ایک عظیم الشان رسول بھیجنا جو تیری آیتیں پڑھ کر انہیں سنائے، ان لوگوں کو پاک کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پیدا فرمایا۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں ساری دعائیں جو ہیں ان کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا اور اللہ نے ان ساری دعاؤں کی قبولیت فرما لی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے کے اندر آپ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے ساتھ جا کر تم مقابلہ کرو، فرعون سرکش ہو چکا ہے اور اس کو جا کر اللہ کا پیغام دو، تو اس وقت جب اللہ نے حکم دیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام اس کام کے شروع کرنے سے پہلے یہ بات غور کرنا، تبلیغ کا کام ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو اللہ سے دعا کرنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون سے مقابلہ کرو، اس کو اللہ کا پیغام دو، فرعون سرکش ہو چکا ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ملا تو اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس وقت اللہ سے دعا کرتے یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں بات کروں تو میری بات کے اندر ایک اثر ہو، میری بات جو ہے وہ ایک اس کے اوپر ایک اثر رکھتی ہو، اور یا اللہ میرا مشکل کام جو اس میں مشکلات آنے والی ہیں ان کو بھی آسان کر دے، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اور اس سینے کو کھولنے کا مطلب یہ کہ اللہ اپنی طرف سے رہنمائی، اپنی طرف سے ہدایت کا معاملہ سیدھا کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تبلیغ کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں کہ نیکی کر لی، نیکی کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، لہذا نیکی کرنے سے پہلے بھی اللہ سے تعلق اور نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ سے تعلق، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ قرآن پاک نے اس معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو ہم جب کوئی اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی ہماری بہت ساری کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے رمضان المبارک میں بھی دعا کے مانگنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ عرض کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب اللہ سے مانگو
ہتھیلیوں کے ساتھ مانگو، ہتھیلیوں کی پشتوں سے نہیں، ہتھیلیوں کے ساتھ، یعنی یہ ہتھیلیاں جو ہیں ایسی سیدھی ہونی چاہیے، اور پھر ہاتھوں کو تم سینے کے برابر رکھو، یعنی بالکل کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بالکل کئیوں نے تو ایسے ہاتھ کیے ہوتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ، ہاں شرعی عذر ہے، ہاتھ کھل نہیں سکتے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہاتھ صحیح سلامت ہیں تو ان کو صحیح سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسے ہاتھوں کو سینے کے برابر کیا جائے اور تلیوں کی رخ آسمان کی طرف کی جائے۔ اور اس طرح بالکل کئی تو عام طور پر مساجد میں تو نہیں ہوتا، لیکن ختموں میں دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر جو ہے لوگ جولی سے ہی ہاتھ نہیں اٹھاتے، ایسے ہی بیٹھے ہوتے۔ تو یار اگر تو تمہیں کوئی شرعی عذر ہے تو پھر تو اللہ رعایت دیتا ہے، لیکن شرعی عذر نہیں ہے تو تم ایک سنت کو کیوں چھوڑ رہے ہو، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہاں ہاتھ نہیں بلکہ ایسے سینے کے برابر ہاتھ کر کے تلیوں کا رخ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے مانگو۔ تو جب صحیح طریقے سے، چونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک قاعدہ کلیہ جو ہے کہ اطاعت پلس محبت، یہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے متوجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی محبت رکھتے ہوئے اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے۔ تو لہذا اللہ سے دعا کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے، نہ ہاتھوں کو بند کرے نہ ہاتھوں کو جولی میں رکھے، بلکہ سینے کے برابر ہاتھ کر کے تلیوں کا رخ آسمان کی طرف کریں۔ تو پھر اس کے بعد گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں متوجہ ہوتی ہے، تو اس طرح اللہ تو ایک حدیث پاک میں اللہ نے اپنے قرب کا بیان فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ماں تھوڑی سی آواز بچے کی نکلے متوجہ ہو جاتی ہے، تو جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، اب زیادہ کی کوئی حد نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق زیادہ ہوگا کہ اللہ کتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جب بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ جب روئے گا، بندہ گڑ گڑائے گا، بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی طرف پھر متوجہ ہوگا، اور اللہ جو بندے کے دیگر جب کام کر رہا ہے تو پھر اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اللہ کسی بھی کام کو جتنی دیر میں چاہے کر دے۔ تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ بھی ہے، اللہ کو تو وسائل کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں کہ جس وجہ سے کام کو پورا کیا جائے۔ اللہ تو بڑی شان والا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بندے کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ لیکن بات وہی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہے، کوئی سوال کرے گا تو اللہ اسے عطا کرے گا، کوئی منزل ڈھونڈنے والا آئے گا تو اللہ اسے منزل عطا کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ سے اپنا رشتہ بنانا چاہیے۔ اور آج کے حالات تو ویسے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ آج کے حالات جو ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کب جو ہے اس دنیا سے چلا جانا۔ ہمارے بھائی سیف اللہ بٹ صاحب کو سال ہو گیا اس دنیا سے گئے، ہاں جی، اس ایک یہ بھی اعلان سماعت فرما لیں، کل جو ہے عشاء کی نماز کے بعد یہ سمیع اللہ بٹ کی طرف سے سب نمازی حضرات کو دعوت ہے، کل پروگرام ہے ان کی برسی کا، سالانہ ختم شریف کا، تو کل عشاء کی نماز کے بعد ان کی رہائش گاہ کے باہر پروگرام ہے، تو آپ سب نمازی حضرات جو ہیں وہ اس میں شرکت فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معلوم نہیں کس نے کب، اللہ فرماتا ہے اللہ چاہے تو بچے کو لے جائے، اللہ چاہے تو جوان کو لے جائے، اللہ چاہے تو بوڑھے کو لے جائے،
اللہ کے لیے کوئی کسی قسم کا نہیں ہے، اللہ جب چاہے اس وقت لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ ہم ساری باتوں میں شب و روز گزار دیتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ سے تعلق نہیں بنتا۔ اللہ سے تعلق بنے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ پھر بھی کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا بھی، ہم اللہ کی بات نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود اللہ نے کبھی ہماری بینائی نہیں جانے دی، اللہ نے کبھی ہمارے کانوں کو نہیں روکا یہ سن نہ سکیں۔ زبان سے اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے، پاؤں سے اللہ چلنے کی طاقت دیتا ہے، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بیٹا اگر باپ کی بات نہ مانے اور وہ بغیر بتائے گھر سے باہر ہو تو اس کے لیے باپ دروازہ نہیں کھولتا کہ تم باہر ہی رہو پھر، لیکن اللہ کتنی شان والا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر پھر بھی مہربان ہے۔ نافرمانیاں بندے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ مہربان ہے، پھر بھی کسی قسم کی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بندوں پر کوئی اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ البتہ اللہ سے جب محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب اللہ کی اطاعت ہو جائے گی پھر اللہ اپنے فضل کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو جب متوجہ ہوگا تو پھر سارے بندے کے مسئلے اس دنیا کے بھی حل ہو جاتے ہیں اور آخرت کے بھی حل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کا مالک بھی اللہ ہے اور مرنے کے بعد کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو لہذا بندہ جب اللہ سے اپنا تعلق بنائے گا اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ خالق کائنات ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔